جان ہو تم، ٹینشن فری ماحول، قسط نمبر 36، فائنل سیزن۔ رائٹر منتہا چوہان۔ تمہیں تو میں بحفاظت کہیں اور ہی پہنچاؤں گا۔ وہ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جانے سے بریف کیس سمیت پیچھے کی جانب گرنے لگی کہ یارم نے اسی لمحے آگے بڑھتے فوراً اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے اپنی باہوں میں بھرتے اس کے کان میں سرگوشی کی، لیکن وہ چہرے پہ ایک بھرپور مسکان سجاتی اس کے سینے پہ سر رکھے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ یارم نے اسے اپنی بازوؤں میں بھرتے ایک نظر اس کے چہرے کی جانب دیکھا جس پہ تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ بریف کیس اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا، اسے تھامے وہ وہاں سے پلک چھپکتے غائب ہوا تھا۔ مونس کے علاوہ سب گھر جا چکے تھے، جبکہ مونس پولیس اسٹیشن آیا تھا، اسے اپنے بڑوں کو رپورٹ کرنی تھی، سلطان کی ڈیتھ اور اس کے ساتھ ہوئے تمام معاملات کی ڈیٹیل دینی تھی۔ مہک کو پہلے ہی مونس بازیاب کرا چکا تھا اور اسی کی بدولت وہ سلطان تک پہنچا تھا، لیکن یہ سب صیغہ راز میں رکھا گیا تھا۔ وہ ملکہ اور ذیشان کے غائب ہو جانے پہ بہت اپسیٹ تھا، اس لیے اسے پولیس کی مدد چاہیے تھی تاکہ وہ انہیں ڈھونڈ سکے، اور جب تک وہ نہیں مل جاتے وہ چین سے نہیں بیٹھنے والا تھا۔ ایس پی مونس خان، یہ جو تم اپنے کارنامے بتا رہے ہو، اس سب کے لیے تم نے کس کی پرمیشن لی، جبکہ تم سسپینڈ بھی ہو؟ کمشنر صاحب نے غصے سے کہا۔ سر، پرمیشن لے تو رہا ہوں، آپ جانتے ہیں میں سسپینڈ نہیں ہوا تھا، وہ سب ہماری خاموش رہو یار، کیوں پھنسانا چاہتے ہو؟ کمشنر صاحب نے اسے ڈپٹا۔ ایک تو وہ صبح صبح اس کے فون کرنے پہ پولیس اسٹیشن پہنچ گئے تھے، اب اس کے کارنامے سنتے وہ دانت پیس رہے تھے۔ بس اب تم نے مزید کچھ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کمشنر صاحب نے اسے ہاتھ اٹھاتے صاف لفظوں میں منع کرتے الٹیمیٹم دیا۔ سر، جو ہو گیا ہے بس اسے سنبھال لینا، آگے جو ہوگا وہ میں سنبھال لوں گا۔ مجھے اپنی بہن اور بہنوئی کو اس جنگل سے ڈھونڈنا ہے، وہ میری فیملی ہے سر، اس سارے مشن میں میری فیملی بری طرح انوالو ہوئی ہے، مجھے ان کی حفاظت کرنی ہے، مجھے جانا ہوگا اور مجھے ٹیم چاہیے جو میری مدد کرے گی اس سب میں۔ اب تم پھر اپنے فیصلے خود لے رہے ہو، میں کیا یہاں چنے بیچنے آیا ہوں؟ کمشنر صاحب نے پیچو تاب کھاتے اپنا چشمہ درست کرتے مونس سے کہا۔ سر، پارٹ ٹائم جاب کے لیے اچھا آئیڈیا ہے، وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا، سنجیدگی سے کہتا باہر نکل گیا۔ کمشنر صاحب اس کی دی ہوئی فائل کو کھول کے بیٹھے۔ اب اس ایس پی مونس نے جو رائتا پھیلایا تھا انہیں ہی سمیٹنا تھا، وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا، اس کے ہر کام میں ہی مہارت اور ذہانت ہوتی، وہ جو کیس لیتا اس کو حل کر کے ہی دم لیتا تھا، لیکن منمانیاں اپنی ہی کیا کرتا تھا، اور کمشنر صاحب کا کام اس کے تمام کام کو ہینڈل کر کے رپورٹ پیش کرنا تھا، جو اب وہ کرنے لگے تھے۔ ملکہ کی آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی سیدھا ان کے اوپر چھن چھن کے آ رہی تھی۔ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے کچھ پل تو اسے حواس جگانے میں لگ گئے، پھر کل کے سارے مناظر آنکھوں میں گھومے تو رخ پھیر کے ذیشان کو دیکھا جو گہری نیند میں تھا۔ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو اسے ہر طرف پہاڑ دکھائی دیے۔ وہ ذرا سا بازو کے زور پہ اٹھ کے بیٹھتی، گہرا سانس بھرے ذیشان کے جانب واپس رخ کر گئی۔ خان، خان اٹھے نا، ملکہ نے اسے پکارا تو وہ دھیرے سے مسکراتا اسے کھینچ کے اپنے سینے پہ لٹا گیا۔ خان، کیا کر رہے ہیں، اٹھ جائیں، یہ ہمارا بیڈ روم نہیں، ہم پہاڑوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ملکہ نے دھیرے سے سرگوشی کی کہ تبھی اس کو قدموں کی چاپ سنائی دی۔ خان، کوئی آ رہا ہے اس طرف، پلیز اٹھ جائیں، ملکہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ خان نے ماتھے پہ بل ڈالے ان قدموں کی چاپ کا اندازہ لگایا، جبکہ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ یار ایک تو یہ سالہ خان، ملکہ نے اسے ٹوکا تو وہ اٹھ بیٹھا۔ ہاں تو نہ خود سکون سے بیٹھتا ہے نہ ہمیں رہنے دیتا ہے، اب رات کو اتنا بڑا مشن مکمل کیا، بجائے اس کے کہ گھر جا کے ریسٹ کرے ہمیں ڈسٹرب کرنے پہنچ گیا۔ خان نے اپنی شرٹ پہنتے مونس خان پہ تبصرہ بھی جاری رکھا۔ آپ کو کیسے پتا آنے والے مونس بھائی ہی ہیں؟ ملکہ اس کی باتوں پہ حیران ہو رہی تھی۔ خان نے کھڑے ہوتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے انہیں سنوارا تھا۔ مسز، اب تم مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہو، اپنے شوہر کی بہت سی کوالٹیز سے ابھی تم ناواقف ہو۔ وہ آنکھ ونک کرتا اس کا ہاتھ تھامے وہاں سے ایک بہت بڑے پہاڑ کے پیچھے جا چھپا۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں، ہم یہاں کیوں چھپ رہے ہیں؟ ملکہ نے اس سے خفگی سے پوچھا۔ تو اتنی آسانی سے ہاتھ لگ جاؤں تمہارے بھائی کے؟ تھوڑا ڈھونڈنے دو، پریشان ہو لینے دو، تھکنے دو، پھر جائیں گے اس کے سامنے۔ خان کے خیالات سنتی ملکہ نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ اسی پل سامنے سے مونس اپنی ٹیم کے ہمراہ آتا دکھائی دیا۔ ملکہ نے اسے بلانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا
کہ خان نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھے، اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ ملکہ نے اسے خفگی سے گھورا جبکہ خان مونس کو دیکھ رہا تھا جو پوری تیاری کے ساتھ انہیں ڈھونڈتا وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہاں موجود بھجی آگ کو دیکھتے اس نے سکون کا سانس لیا تھا، اس کا مطلب تھا وہ زندہ ہیں۔ اس نے شکر ادا کیا اور اپنی ٹیم کو لیے وہ انہیں ڈھونڈتا آگے بڑھا۔ ملکہ نے ہاتھ ہلاتے اسے پکارنا چاہا لیکن مونس آگے بڑھ گیا۔ ان کے جانے کے بعد خان نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے خان، وہ پریشان ہوں گے اور آپ کو شرارتیں سوچ رہی ہیں، وہ ناراضی سے بولی۔ یہی تو وقت ہے بدلہ لینے کا، تم چلو میرے ساتھ۔ خان نے آنکھ ونک کرتے اس کا ہاتھ تھامے کہا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ملکہ نے الجھن بھرے لہجے میں پوچھا تو خان کے قدم تھمے۔ کیا بھروسہ نہیں ہے مجھ پہ؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ ملکہ کا دل دھڑک اٹھا۔ خان، آپ کو پتا ہے آپ کی ملکہ خود سے بھی زیادہ آپ پہ بھروسہ کرتی ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتے جذب کے عالم میں بولی۔ پھر سوال نہیں، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے دوسرے راستے کی جانب آگے بڑھا جہاں سے مونس آیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے آپ سب ٹھیک ہے، بس اللہ میری بچی اور بچے کو بھی صحیح سلامت واپس لے آئے، کمل نے ہانی کو پیار کرتے کہا۔ ہانی نے بھی مسکرا کے انہیں دیکھا۔ ہانی بیٹا آپ جائیں، آرام کریں۔ اس کی ناساز طبیعت کی وجہ سے آفتاب شیر خان نے اسے ریلیکس کرتے اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ ملکہ، ذیشان اور مونس کا کچھ پتا چلا؟ کمل نے آفتاب کے قریب بیٹھتے اس کا ہاتھ تھامے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، مونس سے رابطہ نہیں ہوا، اس نے کہا ہے کہ وہ خود رابطہ کرے گا۔ کاظم کی جانب دیکھتے آفتاب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کاظم کی نگاہ زمین پر تھی، وہ وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا آفتاب اچھے سے جانتا تھا۔ کمل نے اشارے سے آفتاب سے کاظم کی اس قدر خاموشی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بعد میں بتانے کا اشارہ کیا۔ میں چائے بناتی ہوں۔ کمل وہاں سے اٹھ گئی۔ کاظم اتنا کیوں سوچ رہے ہو؟ آفتاب نے اسے پکارا تو وہ سر اٹھاتے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ میرا بیٹا تھا خان، میرا خون، وہ میرا یارم تھا۔ کاظم کی بات پہ آفتاب نے آگے بڑھ کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کتنے عرصے بعد آج کاظم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ مجھے لگتا ہے شاید وہ بھی جانتا ہے کہ تم اس کے باپ ہو، خان نے یارم کی آنکھوں کی مخصوص چمک یاد کرتے کہا تو کاظم چونکا۔ کیا واقعی اسے پتا ہے؟ پرجوش ہوتے کاظم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں، مجھے لگا شاید وہ جانتا تھا۔ خیر، مل جائے گا، تم فکر نہ کرو، فریش ہو جاؤ، پھر چائے پیتے ہیں، اور چائے پی کے فریش ہو کے پھر اس پہ سوچتے ہیں۔ آفتاب نے مسکرا کر کہا تو کاظم بھی مسکرا دیا۔ یار، تمہیں دیکھ کر بہت حوصلہ ہوتا ہے۔ تمہاری بیٹی اور داماد ابھی تک لاپتہ ہیں، بیٹا ان کے پیچھے ہے، کسی کا کچھ پتہ نہیں لگا ابھی تک، پھر بھی کتنے مطمئن ہو۔ کاظم اس کی دل سے تعریف کر رہا تھا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں وہ ٹھیک ہوں گے، میرا دل مطمئن ہے۔ اور کیا تم مطمئن نہیں؟ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد تمہیں تمہارا بیٹا اگر ملا نہیں لیکن دکھائی تو دیا نا، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے اشارہ ہے، جب اتنے عرصے بعد بھی اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہے تو وہ اسے ملوا بھی دے گا، فکر پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ خان نے اس کو بہت مورل سپورٹ کیا تھا۔ اللہ تم جیسا دوست سب کو دے۔ کاظم اس کا ہاتھ تھامے بولا تو کمل چائے اور اس کے ساتھ لوازمات ملازمہ کے ساتھ لیے باہر آتی دکھائی دی۔ میری وائف کا کہنا کچھ اور ہے۔ خان کی آنکھوں میں کمل کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ کاظم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے لیے آفتاب شیر خان ایک ہی ہے اور وہ یہی چاہتی ہے کوئی دوسرا اس کے شوہر جیسا ہو بھی نہ، صرف ایک ہی ہو اور وہ آفتاب شیر خان کے دل کی ملکہ ہو۔ کاظم اس کی بات پہ زیر لب مسکرایا۔ کومل بھی تو ایسی ہی تھی، اس کے لیے بھی کاظم ہی سب کچھ تھا۔ شکل میں وہ بے شک کمل کی ہی کاپی تھی لیکن وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہونے کے باوجود ایک بات دونوں میں مشترک تھی، اپنے شوہر سے جنونی عشق کرتی تھی۔ یارم نے اس کے بازو کا آستین چاک کیا، چاقو کے زخم کا معائنہ کیا جو زیادہ گہرا تو نہیں تھا لیکن کافی دیر سے وہ بنا کسی ٹریٹمنٹ کے یوں ہی پھرتی جا رہی تھی۔ یارم کو اس پہ غصہ آیا تھا لیکن اس کے بے ہوش وجود پہ وہ غصہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جنگل میں ایک چھوٹے سے جھونپڑی جیسے کاٹیج میں موجود وہ اس وقت جنگلی جڑی بوٹیوں سے اس کے لیے مرہم تیار کر رہا تھا اور پھر اس کے زخم پہ رکھتے وہ اس کے چہرے پہ بے ہوشی میں بھی درد کے آثار دیکھ سکتا تھا۔ بیٹا، اپنے زخم پہ بھی یہی لگا لو، افاقہ ہو
ہوگا، ان بزرگ نے اندر آتے ہوئے یارم سے کہا، جس نے انشرا کے وجود کو فوراً ڈھانپا اور ان بزرگ کے پاس بیٹھتا اپنے زخموں پہ مرہم لگانے لگا۔ بیٹا، اس جنگل میں پھنس کیسے گئے تم دونوں، اور اتنی چوٹیں بھی آئی ہیں؟ بس دشمنوں سے بچتے بچاتے یہاں پہنچے ہیں۔ یارم نے بات کو گول مول کیا۔ آپ یہاں کب سے ہیں؟ یارم کی بات پہ وہ ہنس دیے۔ بیٹا، یہ جنگل بہت خطرناک ہے، میں یہاں اکثر جڑی بوٹیوں کی تلاش میں آتا رہتا ہوں۔ یہ چھوٹی سی جھونپڑی یہاں میرا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے۔ خیر، مجھے یہاں ابھی مزید رہنا ہے، تمہیں یہاں سے باہر نکلنے کا رستہ بتا دوں گا۔ وہ اب ایک پتیلے پہ چائے کا پانی رکھ رہے تھے۔ بھوک لگی ہوگی؟ ان بزرگ انکل نے یارم کی طرف دیکھتے نارمل لہجے میں پوچھا۔ یارم نے سر نفی میں ہلا دیا، لیکن وہ پھر بھی چائے بنانے لگے۔ یارم کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، لیکن فی الحال خاموش ہی تھا، کیونکہ جب تک انشرا کو ہوش نہیں آ جاتا تھا وہ یہاں سے نہیں نکل سکتا تھا، اور سامنے بیٹھے شخص پہ اعتبار تو وہ بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ لو، یہ چائے پیو۔ انہوں نے یارم کو چائے کا کپ تھمایا، جسے وہ فوراً تھام گیا، لیکن اس کا ارادہ اسے پینے کا بالکل بھی نہیں تھا۔ انشرا کو ایک دم سے ہوش آیا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ میں یہاں، وہ اپنے حواس جگاتی اپنے سامنے یارم اور کسی بوڑھے شخص کو دیکھتی ماتھے پہ بل ڈال کے اپنی حالت دیکھتے اس نے یارم کو گہری نظروں سے گھورا، جس کا یارم پہ بالکل کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ بیٹا، تم ٹھیک ہو، تم خوش قسمت ہو کہ جو ایسا چاہنے والا جیون ساتھی ملا۔ وہ مسکراتے ہوئے انشرا کو دیکھتے اسے بھی چائے کا ایک کپ پکڑا کے یارم کی اڑائی گئی شال کو انشرا نے اپنے ارد گرد اچھے سے لپیٹا اور اس شخص سے چائے کا کپ تھام لیا۔ یارم کے ہاتھ میں بھی چائے کا کپ دیکھتے انشرا نے مطمئن ہوتے چائے کا سپ لیا۔ یارم اسے روکنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کی طرف دیکھ ہی کہاں رہی تھی۔ مجھے پانی مل جائے گا؟ یارم نے اس شخص سے پانی مانگا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا اٹھا۔ شاید کچھ زیادہ ہی بھوک لگی ہے تمہیں۔ یارم نے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے کھڑکی سے باہر الٹ دیا اور ساتھ ہی اپنا بھی، اور خالی کپ واپس اسے تھما دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ خفگی سے بولی۔ ابھی صرف 2 گھونٹ بھرے تھے میں نے، مجھے شدید طلب ہو رہی تھی چائے کی۔ انشرا نے درد سے پھٹتے سر کو تھامے کہا۔ اتنے میں وہ شخص پانی لیے واپس آ گیا۔ یارم نے اس سے پانی کا گلاس لیتے جھونپڑی سے باہر قدم بڑھائے۔ اسے یہ شخص مکمل بہروپیہ لگ رہا تھا۔ اتنے بڑے جنگل میں رہتے ہوئے اگر وہ انہیں کہوا دیتا تو شاید یارم یقین کر لیتا، لیکن چائے کے لیے دودھ کہاں سے لایا؟ کچھ تو گڑبڑ تھی۔ وہ پانی بھی باہر ایک طرف گراتا واپس اندر آیا، جہاں انشرا سر تھامے ابھی بھی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ تم لوگ آرام کرو، میرا کچھ کام ہے جڑی بوٹیوں کا، میں وہ کر کے آتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اس کے وہاں سے چلے جانے کا اطمینان کرتے یارم نے انشرا کو اٹھایا۔ چلو جلدی یہاں سے نکلنا ہے ہمیں۔ یارم کے اٹھانے پہ وہ لڑکھڑا کے اس کے سینے سے لگی۔ کچھ کہا ہے تم نے شاہ جان؟ وہ مسکراتے ہوئے بہکے انداز میں بولی۔ یارم اس کی آنکھیں اور انداز دیکھ کر لب بھینچ گیا۔ مطلب اس کا شک صحیح تھا، اس چائے میں کچھ نہ کچھ ضرور ملایا گیا تھا۔ شاہ جان، یہ گھر اڑ رہا ہے، تم بھی اڑ رہے ہو؟ میں بھی، وہ لہراتے ہوئے بولی۔ ابھی 2 گھونٹ بھرے ہیں محترمہ نے تو یہ حال ہے، ساری پی ہوتی تو پتہ نہیں واقعی ہواؤں میں اڑ رہی ہوتی۔ یارم اسے تھامے وہاں سے باہر نکلا اور پھر وہ رکا نہیں، اسے لیے وہ باہر نکلتا احتیاط سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ شاہ، اچانک ہی وہ رکی۔ بارش؟ وہ خوشی سے آسمان کی جانب دیکھتی مسکرائی۔ یارم نے آسمان کی جانب سر اٹھا کے دیکھا۔ دن کا وقت ہو رہا تھا، لیکن آسمان پہ بادلوں نے اسے گھیرا ڈالا کہ دن کے وقت اندھیرا چھا گیا۔ یہ تو گہرے کالے بادل ہیں جو طوفانی بارش لائیں گے۔ بارش کے موٹے موٹے قطرے ان پہ گرے تو یارم اسے لیے ایک بڑے سے درخت کی اوٹ میں ہوا، جبکہ وہ دیوانی لہرا کے پھر سے بارش کی جانب بڑھتی دونوں باہیں وا کر گئی۔ یارم نے اسے واپس کلائی سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ پاگل ہو گئی ہو، اتنی تیز بارش میں بھیگ جاؤ گی؟ یارم نے پریشانی سے کہا۔ بھیگنے دو نا شاہ، بارش کو انجوائے کرو۔ وہ آگے ہوتے اس کے گال پہ اپنے لب رکھتی اسے مسمرائز کر گئی، اور اگلے ہی پل وہ بارش میں بھیگتی اٹکیلیاں کر رہی تھی، جبکہ یارم بس یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اسے دیکھتے یارم کے دل کی دھڑکنیں عجیب تال میل چھیڑنے لگی۔ وہ اس منظر میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک زور سے بجلی کڑکی۔ انشرا گھبرا کے اس کے سینے سے آ لگی۔ گہرے سانس بھرتے وہ یارم کی باہوں میں چھپ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے بجلی کے کڑکنے سے، میری جان جاتی ہے ان بادلوں کے گرجنے سے، وہ دھیرے سے اپنا ڈر یارم کو بتائے جا رہی تھی۔ ایک بار پھر سے بجلی زور سے کڑکی کہ انشرا آنکھیں بند کرتی مزید اس کے ساتھ چپک گئی۔ یارم نے بھی بے اختیار اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنایا۔ اس کا نسوانی وجود اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، لیکن وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ وہ نشے میں تھی، لیکن یارم نشے میں نہیں تھا۔ اس کے لیے اس وقت یہاں سے نکلنا بہت ضروری تھا، لیکن اس بارش نے سارا کام خراب کر دیا تھا۔ اسے انشرا کو بحفاظت یہاں سے نکالنا تھا۔ ہاں، اس طرف دیکھو، زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، دونوں ہی نشے میں دھت ہے، جلدی ڈھونڈو۔
اچانک سے یارم کو اپنے عقب سے آواز سنائی دی تو وہ اسی طرح انشرا کو لیے درخت کے پیچھے ہوتے ایک بڑے گڑھے میں جا گرا۔ انشرا کو بمشکل سنبھالا اور جھاڑیوں کو اپنے اوپر کرتے وہ وہاں چھپ کے بیٹھا۔ آنے والوں کی تعداد کتنی تھی وہ سب جان کے ہی ان پہ اٹیک کرنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ پہنچے تھے کہ انشرا جو اچانک کسی جگہ گرتے بمشکل اپنی چیخ کا گلا گھونٹ سکی۔ اچانک کچھ بولنے لگی کہ یارم نے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں سے قفل لگا دیا۔ اس کو سمجھانے کا وقت کہاں تھا اس کے پاس؟ ان لوگوں کے وہاں موجود رہنے تک یارم نے اسے کسی طرح سے چپ تو کرانا تھا اور اس سے بہتر حل اور کوئی نہ لگا۔ انشرا اس کے سمل سے اس کی طرف بنا پلک چھپکے دیکھے گئی جبکہ یارم اس کے لبوں پہ اپنے ہونٹوں کی گرفت جمائے اسے اپنے ساتھ چپکائے ہوئے تھا۔ دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا تو انشرا نے ایک دم سے اس کے بالائی لب پہ کاٹا۔ آؤچ! وہ فوراً جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ پاگل ہو گئی ہو جنگلی بلی! اپنے ہونٹ کو چھو کے دیکھتے یارم نے اسے خفکی سے ڈانٹا۔ وہ کھلکھلائی کہ اس بار یارم نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھے اس کو چپ کرایا۔ اس وقت وہ بالکل دیوانی لگ رہی تھی۔ یارم ان لوگوں کے جانے کے بعد اسے لیے وہاں سے نکلا۔ اس کا رابطہ بھی اس وقت کسی سے ہو نہیں رہا تھا اور وہ بس خود کو اور انشرا کو یہاں سے نکالنا چاہتا تھا اور اس چھوٹے سے بریف کیس کو بھی یہاں سے باحفاظت لے کے جانا تھا جو اس کے پاس ہی تھا، اور وہ سب دشمن ابھی بھی اس بریف کیس کے پیچھے ہی تھے۔ وہ کون تھے یارم کو اب یہ جاننا تھا، لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد وہ انشرا کو لیے بھاگ رہا تھا کہ آگے سے آتے کسی شے سے ٹکرایا۔ جاری ہے۔ تو پیارے ریڈرز، آپ کا کیا خیال ہے کہ یارم کس سے ٹکرایا ہوگا؟ پن پوسٹ پہ واٹس ایپ چینل لنک دیا گیا ہے، اسے فالو کریں اور منتہا چوہان کے لکھے گئے تمام ناولز کی اپڈیٹس حاصل کریں۔ اور سب سے بڑی بات، اس ناول کا سیزن 1 تم میرے نکاح میں ہو کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو فالو کریں۔ اس چینل پہ آپ کو یہ ہٹ ناول کا پہلا سین فری میں پڑھنے کو ملے گا۔ جزاک اللہ۔ تو پیارے ریڈرز، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ تو بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔